ری یونین فرانس کا جزیرہ ہے، حضرت وہاں گئے تھے تو نوجوانوں نے کہا حضرت یہ وہاں کی جو لڑکیاں کرسچنے میں اشارے کرتی ہیں، زنا کی دعوت دیتی ہے مفت، فرمایا ان سے کہہ دو، نظر جھکا کر ان سے مت کہو، مطلب دل میں کہہ دو تیرا زنا اور شراب ہے اگرچہ مفت کا، ایمان نہیں ہے میرا مفت کا۔ اور پھر فرمایا کہ نظر جھکا کر کہو اپنے دل میں۔ اس نے کہا کہ کم ایئر، میں نے کہا کہ نو پلیز، اس نے کہا کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا۔ باہر ملکوں کو حضرت ایسے ایسے مراقبے سکھاتے تھے، الحمدللہ آدھے سے زیادہ مجھے پتا ہے، کیونکہ وہاں ننگی ٹانگیں دیکھ کر شیطان ٹانگ دیتا ہے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ریسرچ کر رہے ہیں کہ کتنی ٹانگیں پرسنٹیج کھلی ہوئی ہے، تاکہ جا کے لاڑکانہ میں بیان کروں کہ اتنی پرسنٹیج کھلی ہوئی ہے، اتنی پرسنٹیج کھلی ہوئی ہے۔ کہاں گیا لڑکا؟ بیٹھا ہوا ہے نا۔ واہ، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے۔ کیا کیا شعر ہے، اپنے دل میں کچھ ارمانوں کو دفن کر لو، اللہ کو پا جاؤ گے، مگر جو ارمان جائز ہیں اس میں بھی اعتدال رکھو۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اتنی اریانی ہے، زنا مفت کا ہے، اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی گنڈا ڈی ٹی لے کر ساتھ چلے یا کوئی جوڈو کراٹے کا ایکسپرٹ ہو، ایک کک سے ناک اڑا دے، کہا لڑکی کو دیکھو انٹرنیشنل حسن میں رائٹ سائڈ پر خوبصورت لڑکی ہے، انٹرنیشنل حسن میں لیفٹ کی طرف لڑکا ہے حسن، اور سنا ہے کہ آپ پریشان ہے کہ ہر طرف اریانی ہے، آپ دیکھو آپ کے دماغ میں گولی مار دوں گا، ایک صرف ایک دفعہ میں نے کہا تھا 21 روپے کی ہے، اب باہر نکل کے کہہ رہے نہیں آج کل 36 روپے کی ہے۔ یار آپ لوگ یہ کمال کرتے ہو، اس میں کون سی بڑی بات ہے 21 یا 36؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین نہیں ہے کہ ادھر امپورٹ کیا لیٹرین میں ایکسپورٹ ڈالا۔ فرمایا کہ اگر ہم امپورٹ ایکسپورٹ سے اللہ کے پاس قیمت لگتی تو ہاتھی کا امپورٹ بھی زیادہ اور ایکسپورٹ 5 کلو کا۔ فرمایا خدا کے واسطے تولنا نہیں کہ شیخ 5 کلو کا نہیں ہے 6 کلو کا ہے۔ اب ہے نشہ کبر کا علاج، نشہ کبر کا علاج، لیکن کیا کروں؟ دل میں آ رہا ہے کہ جو 8 دن سے چل رہا ہے معاملہ پہلے اس کا حق ہے، مضمون بھی وہی چل رہا ہے۔ 1997 ساؤتھ افریقہ، آفتاب نسبت معلّہ صفحہ 91 سے آگے تک نہیں بتاؤں گا کتنے صفحات ہیں، پر اندازہ لگا لیں۔ بد نظری اہم کا نہ گناہ ہے، بتائیے جس کو دیکھتے ہو کیا دیکھنے سے اس کو پا سکتے ہو؟ شاباش، اسی طرح جواب دیا کرے، میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں، دیکھنے سے اس کو پا سکتے ہو؟ نہیں۔ اصل میں گوری چمڑی ہم دیکھتے ہیں نا، گوری چمڑی نے مجھ کو دیکھ لیا، چمڑی تو گوری ہے، اندر گو کی بوری ہے جناب۔ وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورک ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے۔ بس یہ پیشاب پخانہ کریں گے، ٹب میں بیٹھ جائیں گے، وہی پانی ان کے منہ میں آ رہا ہے اور پرفیوم لگا دیا اور ہم ان کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کافرہ عورتوں سے زنا کرنے میں کیا ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ایک تھپڑ ماریں گے وہاں جا کر گرے گا کہ کیسی بھی تھی، کافرہ تھی تو میری بیٹی، تمہاری ضرورت کیسی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کو دیکھنے کی؟ اے مسلمان تو نہیں ہے۔ آج ہمارے اخلاق گندے، انتقام کی آگ جلی ہوئی، غیبت جو 5 دن غیبت پر بیان ہوا ہے، اس کے بعد بھی پرچہ آ رہا ہے، غیبت سے نہیں بچ سکتے۔ بھائی اللہ جی تو بتایا تھا، وہ بد نظری، ماں باپ سے بدتمیزی، بیوی کی پٹائی، گالیاں، چڑ غصہ، ذرا سی بات پر طنز، اس کو تو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ پنکھے کھول دینا بھائی، آخر میں جو دوست بعد میں آتے ہیں خدام خیال رکھو بھائی، بار بار بولنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، وہ بیچارے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ملنا نہ ملانا، دل کو مفت میں تڑپانا، کیا حماقت نہیں ہے نا؟ مثلا ابھی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک خاص ڈیزائن کی ایروسٹیس سامنے آ گئی۔ اب کوئی کہہ کے صاحب میرا تو سفر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ڈومیسٹک نہ انٹرنیشنل، تو کیا ہو گیا؟ یہ چلتے پھرتے اور کھلونے نہیں ہیں کیا؟ فرمایا کہ ان کے انتخاب میں اور سلیکشن کے لیے جو ان کا انٹرویو لیتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حسن دیکھتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسنجر پاگل بنے۔ ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کھانا کھلاؤ، اپنے گالوں کو ان کے منہ اور آنکھوں کے قریب کر کے
مسکرا کر پوچھو کہ سر کیا چاہیے، ٹھنڈا، گرم، کوک، 7 اپ، کافی؟ سنو، اب سر کی تو ہوائی سرک گئی. حضرت سوچ کے بولتے تھے کیا؟ سر کی ہوائی سرک گئی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنس کر کہتے ہیں دونوں چاہیے، ٹھنڈا بھی گرم بھی. ان کا مقصد پاگل بنا کر پیسہ کھینچنا ہوتا ہے اور لوگوں کو الو بنانا ہوتا ہے. ایک ایمریٹس ایئر لائن میں پہلے میرے دوست تھے، وہ کرو تھے وہاں، ایک، سب نہیں ایک، اور کوئی پیسنجر تھا جاننے والا، مجھے یاد نہیں ہے مجھے کرو نے بتایا یا پیسنجر نے بتایا. یہاں سے فلائٹ ایمریٹس ایئر لائن کی دبئی جا رہی تھی اور اس نے چھیڑ دیا وہاں پر. اس نے کہا سب سے شاید مسکرا رہی ہے تو ہماری کوئی رشتے داری ہوگی. اس کو چھیڑ دیا. اس نے منع کیا، دیکھو یہ سیٹ ہے یہاں سے گزرنے والی، یہ سیٹ پر 45 ڈگری اس طرف ہو گیا تاکہ بھاگتے بھوت کو لنگوٹی صحیح. جیسے یہ گزرتی ایسے کونی مارتا ہی ہے. جناب ایروسٹس نے چیف کو شکایت کر دی. سلمان سن رہا ہے بیٹا؟ سو جاؤ، ابھی تو باپ بنے ہو، ابھی جب دادا بنو گے تو پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا. ابھی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس پر یہ حال ہے. سویا ہوا ہے ٹھاٹ سے، مزے سے. اللہ تعالیٰ وہاں تک نظریں پہنچاتے ہیں. ایسے سویا ہوا جیسے سسرال میں گیا ہوں، یا وہ بندر کا تماشا نہیں دکھاتے، بندر کو بیٹا سسرال جا کر دکھاؤ تو بندر پیچھے ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے، ائی شاباش بچہ چمکا. ایسے ہی ابھی بیٹھا ہوا تھا. ابھی مسجد نہیں ہے ورنہ چل کے دکھاتا یہ سسرال کیسے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ڈگڈگی والا تماشا یہ صحیح نہیں. بغیر ڈگڈگی کی اگر دیکھنا ہو تو منع نہیں. فرمایا جب مداری ڈگڈگی بجانا جائز نہیں. فرمایا مداری جب ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر جمع ہو جاتے ہیں، اور شیخ جب اللہ کی ڈگڈگی جائز بناتا ہے تو کلندر جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں مجھے بھی کلندر بنائے. اصل میں ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ شہباز کلندر ہے نا، وہ جو اندر قبر میں بہت بڑا اللہ والا تھا، اسے کیا معلوم کہ اوپر یہ بھنگ اور چرس اور زنا اور کمینہ پن ہو رہا ہے. واپس جانا جائز نہیں ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہیں. کلندر کا مطلب پتہ ہے؟ جس کے نفلی اعمال کم ہوں، جسم کے اعتبار سے یہاں ہو، اور تقوی ایسا ہو کہ روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہو، یعنی کہ ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق ہو. اب لوگوں نے وہاں پر یہ زنا اور بدماشیاں اور چرس اور ہیروئن اور ناچ اور ڈھول اور تماشے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ ان کو باہر آنے کی توفیق دینا. اس اللہ والے کو جوتے مار مار کے سب سے بھگاتے کہ ہم نے تو تعلیم دی تھی شرک سے بچنے کی اور تم نے شرک کر لیا یہاں. اور کوئی سادگی میں ضد کر کے جو ہے وہ ایسی جگہ دفن کر لیتے ہیں. حضرت کی وصیت بتاؤں کیا تھی؟ فرمایا جس بستی میں جس شہر میں میرا انتقال ہو وہاں کے کسی عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا تاکہ یہ بعد میں یہ مسائل نہ ہو. حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں، جن کا نام آج کل دوسرا ہے وہ نہیں لینا چاہیے، تو کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے. لیکن وہاں پر آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یقین کرنا مجھے لاہور کے دوستوں نے بتایا کہ شہروں سے بسیں بھر کر آتی ہیں کہ جو مانگیں گے نعوذ باللہ مل جائے گا یہاں. اور کورٹ میں جانا ہو پہلے وہاں کر حاضری دیں گے، چادر چڑھائیں گے، 2 دیگیں اتروائیں گے، اس کے بعد جائیں گے وہاں پر پلاٹ. مطلب اللہ سب نہیں، جس کی عقیدہ صحیح نہیں ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. تو وہ چیف آ گیا اور کہا تم نے ایروسپیس کو ٹچ کیا ہے، بدماشی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اور ایک اکڑنے لگا، کہا تو کراچی نہیں جا رہا ہے، تو دبئی جا رہا ہے، یہاں سے ہم وائرلیس پہ بات کریں گے، پولیس تیار ہوگی، سیدھا تجھے لے جائے گی تھانے میں. وہ یہ سر ایکسکیوز می وہ غلطی ہو گئی. اس نے کرو کے ہیڈ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن نے کہا، اور کہو شی از مائی سسٹر. کہ یہ تو میں نہیں بولوں گا. کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤں. چلو اگر ایک منٹ شی از مائی سسٹر. کہا نہیں زور سے بولو. کہا شی از مائی سسٹر. دبئی تک ذلیل ہو کر پہنچا، سب بار بار شی از مائی سسٹر، شی از مائی سسٹر. اس نے برابر والے سے کہا اس سیٹ پر مجھے نہیں بیٹھنا ہے، مجھے کھڑکی والی سیٹ دو، میں کھڑکی میں بادل دیکھتا رہوں پورے راستے. ایسی عجیب بیوقوفی کی باتیں. اللہ بچائے. ہمارے اس زہریلے پن کا اثر جانوروں میں بھی آ گیا. اللہ بچائے. صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. ایک آدمی اپنے طوطے کے ساتھ فلائٹ میں تھا، ایروسپیس گزری، طوطے نے سیٹی ماری اور آنکھ بھی ماری اور کوئی گانا بھی کہہ دیا، وہ سویٹ آرٹ وغیرہ کچھ. ایروسپیس ہنسی اس کے کھوپڑی پر آتے ہوئے یو ناٹی ٹوٹا. اب وہ طوطے کو پتہ نہیں کیا پیرٹ بولتے ہیں یا کیرٹ بولتے ہیں.
تو وہ پھر گزری، اس نے پھر سیٹی ماری، پھر آنکھ ماری. اب وہ ہنستے ہوئے جا رہی ہے، پھر وہ ایسا کر رہا ہے. اس کو سیٹ صاحب کو ذرا چران ہوئی کچھ، تو اس نے ایروسٹس کو آنکھ ماری، سیٹی ماری. ایروسٹس نے ایک ٹکا کر رکھا اور اس چیف کو بلایا. چیف نے کہا بھائی ان کو چلتے جہاز سے دونوں کو گرا دو. دروازہ کھولا گیا، دھکا دیا اس کو بھی اور طوطے کو بھی. طوطے نے دوڑنا شروع کر دیا. شیخ صاحب سکھ تھا، گرو وغیرہ کر کے رونے لگا. وہ طوطا نزدیک ہے کہ تجھے اڑنا آتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر چران تمہیں کیوں کی تمہیں؟ تو یہ ہم لوگوں کا اثر ادھر چلا گیا. ابھی کیا کریں، ہمارے حالات ہی ایسے ہو گئے. ایک آدمی گیا کسی دوست سے ملنے، تو ایک تسبیح تو پڑھ رہا تھا طوطا، دوسرا سجدے میں. وہ کندھاری پہنچ گیا وہاں پر اور کہا کہ آپ کے طوطے دونوں کتنے نیک ہیں، لگتا ہے کسی خانقاہ میں جاتے ہیں. میری طوطی نمبر 1 کی ہے، ایسی بدماشی کرتی ہے، ایسی بدماشی کرتی ہے کہ میں کیا بتاؤں. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہاں پر محرم نامحرم کا تو مسئلہ نہیں ہے جانوروں کے اندر. تو آپ اگر کہیں تو میں طوطی کو لے آؤں، کا یو آر ویلکم، ضرور لے آئیں. یہ پھر سفر کیا بیوقوف نے، کندھار کا وہاں سے طوطی لے آیا اور تو طوطوں میں ڈال دیا. یہ طوطا تسبیح پڑھ رہا تھا نا، اس نے آرٹ سنی تو ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا طوطی. اس نے جلدی سے سجدے والے تو ابے اٹھ، دعا قبول ہو گئی. اب ہمارا اثر تو جو ہے وہ اللہ بچائے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. ہاں ہم لوگ کہیں ایسے، اللہ معاف فرمائے، منرل واٹر پیتے ہیں اور گند نکالتے ہیں. ہماری مشین ہی گندی ہے. عاشقوں کے رجسٹر میں آ جائے تو کام بنے گا. بریانی کباب کھاتے ہیں، ایسی گندی مشین ہے، گند نکال دیتی ہے. بس اللہ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو فرمایا کہ بے ضرورت بار بار بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مغلوب محبت ہو کر کچھ پاؤنڈ یا ڈالر ہدیہ دے تو یہ اپنے بڑے افسر سے شکایت کر دیتی ہیں کہ آپ نے مجھے چھیڑ رہا ہے اور ذلیل کر دیتی ہیں. ایک مسٹر نے ایک ایروسٹس سے کہا، دیکھو بھائی کان کھول کے سننا، کل رات سے یہاں آپ جس بس میں اس میں ایروسٹس نہیں تھی، نہ بس ہوسٹس تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن سننا غور سے، یقین کرنا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اپنی نیت کر کے بیٹھتا ہوں، میرے لیے یہ مضمون ہے. اور اتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ جتنے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرض کرو میں 3 سے بچا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر دوبارہ مبتلا تو ہو سکتے ہیں نا. کہ لڑکوں کے بیان پر تو میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ایک نوجوان نے کہا میں تمہیں دبا سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ کی داڑھی تو آ چکی ہے لیکن ابھی بھی کچھ نمک ہے، آپ نہیں دبائیں گے. یہ نہیں ہے کہ رحم کھا کر کا دباؤ، یہ ایسا نہیں، اللہ بچائے پروردگار. ایک مسٹر نے ایک ایروسٹس سے کہا تم مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، کاش تم میری بیوی ہوتی. تو اس نے کہا جا کر اپنی اماں سے شادی کر لو. منہ پٹ تو ہوتی ہیں. ذلیل ہو گیا. دیکھو کیسا جوتا مارا. ان کو معمولی مت سمجھو، یہ بڑی تیز ہوتی ہیں، زبان کی بے لگام ہوتی ہیں، کتنوں کو الو بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. یہ اپنی نوکری کے لیے ادائیں دکھاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئیں. اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ ایروسٹس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی طرف کوئی نہ دیکھے تو دل میں سخت ناراض ہوتی ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ ان کی نوکری ڈوبنے لگتی ہے. کیونکہ اگر وہ کسی کو لبھا کر بیوقوف نہ بنا سکیں تو ان کی نااہلی میں شمار ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ناراض ہوتی ہیں، ناراض ہو جائیں، اگر وہ ہمیں بد اخلاق سمجھتی ہیں تو سمجھنے دو. ہم اللہ کے غصے سے بچیں گے، ان کے غصے سے بچنا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں ہماری عزت، ہماری روزی، ہماری راحت، ہماری عافیت، ہماری کامیابی نہیں ہے. یہ لاکھ ناراض ہوں کہ داڑھی والے بالکل پاگل، کنڈم، ناقابل ریفرنڈم بند اخلاق ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی نہیں، چاہے دل میں سمجھیں یا زبان سے کہہ دیں تم لوگ ایسے ہو، ان کو کوئی جواب مت دو، ہمیں ان کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. کتا اگر ہمارے پیر میں، دیکھو نا جملے حضرت کے، دیکھو کاش کے ماشاءاللہ کی عادت ہو جائے گڑائیں گے. کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم کتے کے پیر میں نہیں کاٹتے کہ ہمارا منہ ناپاک ہو جائے گا. اگر ہم ان سے بولیں گے تو ہمارا دل ناپاک ہو جائے گا. فرمایا یہ جو تمہاری چمچا گیریاں کر رہی ہیں تم اپنا سمجھتے ہو، جب یہ کنویئر بیلٹ پر جب اپنا سامان لینے کھڑی ہوں اس وقت آ کر کہنا باجی ایکسکیوز می ایک کافی مل جائے گی. جاب جس میں زیادہ ہو، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اٹیلین کافی یا کوئی بھی پتہ نہیں اسپرکو، پتہ نہیں کیا ہے. تم بھی ہمارے جیسا ہے کیا ہے.
ہاں ہلدے سائیں ایکسپریسو ہلدے ماشاء اللہ. تو ایکسپریسو کافی لاؤ سینڈل سے ٹھیک کر دے گی. اس وقت پہچانے گی بھی نہیں کہ آپ بزنس کلاس میں تھے یا فرسٹ کلاس میں تھے. اس لیے ایک مراقبہ بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کل میرے دل کو خاص طور سے عطا فرمایا حضرت والا کو، کہ جب کبھی غیر اللہ پر نظر پڑ جائے اچانک، جان لڑا کر دیکھنا نہیں ہے، لیکن اچانک نظر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں 100% یقین ہو کہ یہاں پر یہ عورت کوئی نہیں آئے گی، اور اچانک عورت آ گئی، نظر پڑی، ہٹ گئی. یہ معافی تو ہے لیکن ضرر سے خالی نہیں ہے. جب کبھی غیر اللہ پر نظر پڑ جائے اور اس کی طرف دل کھنچ جائے یا غیر اللہ کی یاد ستانے لگے، اور آج کے حساب سے فیس بک اور یوٹیوب، تو فوراً اپنے بارے میں سوچو کہ ہم مر گئے ہیں اور 10,000 کیڑے ہماری شرم کی جگہوں کو کھا رہے ہیں، سارے اعضاء گل سڑ گئے، آنکھوں کے حلقوں میں کیڑے رینگ رہے ہیں. یہ دن آنے والا ہے یا نہیں؟ تو سمجھو کہ یہ دن آ چکا، جسم گل سڑ گیا. لڑکوں کے بارے میں دیکھو، میرا فرض بنتا ہے کہ ان جملوں سے میں فوراً لڑکوں کے بارے میں سوچوں، کہ لڑکیوں کے حسن کے بارے میں، ٹیلی ویژن، نیٹ، کیبل، وہاں کی لڑکیاں دیکھنا، فوٹوگرافی، یہ سب فوراً اس کے میرا فرض بنتا ہے میں سب کو ذہن میں لے آؤں. ہم مر چکے ہیں، ہمارے شرم کی جگہ پر لاکھ کیڑے رینگ رہے ہیں، سارے اعضاء گل سڑ گئے، آنکھوں کے حلقوں میں کیڑے رینگ رہے ہیں. یہ دن آنے والا ہے تو نہیں؟ سمجھو کہ یہ دن آ چکا، میرا جسم گل سڑ گیا. ادھر مت دیکھنا ایکسپریس ہو. ہاں ایسا نہیں ہے کہ میری نظر یہاں ہے تو آپ لوگ بچ جاؤ گے. اللہ کے کرم سے اللہ فوراً نظر اٹھوا کے وہیں دلوا دیتے ہیں کہ ادھر کیا دیکھ رہا ہے. شیخ ادھر بیٹھا ادھر دیکھ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ جب موجود ہو اور کوئی بادشاہ آ جائے اور اس نے بادشاہ کو دیکھ لیا، فرمایا اس نے شیخ کی قدر نہیں کی. وہ بادشاہ کیا دے دے گا؟ شیخ تو اللہ سے ملا رہا ہے. دھیان سے سننے سے، دھیان سے کتاب پڑھنے سے، بیان کرنے سے، بیان کرنے والے کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے. اور آپ جو سب اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، یقین کرنا آپ کے اس دیکھنے کا اثر پڑتا ہے، چاہے آپ سمجھو یا نہ سمجھو. آپ کی طلب کا اثر پڑتا ہے، آپ کے چہرے کی کیفیات کا اثر پڑتا ہے کہ یہ کتنے دھیان سے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر بچہ نہ روئے تو ماں کیسے دودھ دے گی؟ اور ماں نے اپنے سے چپکا بھی لیا، بچہ منہ نہ ہلائے، منہ میں کیسے جائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسمان سے بیان کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہاں سے رحمت کا دودھ آ رہا ہے اور اللہ کے قرب کا دودھ آ رہا ہے، چمٹ جاؤ. اگر تم اپنی تڑپ نہیں دکھاؤ گے تو شیخ کو بھی مال نہیں ملے گا. یہ لہذا چند دن کے لیے کیوں اپنے اللہ کو ناراض کروں اور کیوں اللہ کے غضب کو خریدوں؟ اسی طرح سوچو کہ یہ شکلیں آج مجھے پاگل کر رہی ہیں، قبروں میں ان کے حلیے بگڑنے والے ہیں، قبروں میں ان کے گالوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے. اب جا کر چومو، دانت بغیر ہونٹوں کے نظر آ رہے ہیں، کیا دل کی حالت ہوگی؟ دانت بغیر ہونٹوں کے نظر آ رہے ہیں، اور رسیلی آنکھوں میں کیڑے گھسے ہوئے ہیں، نہ کالے بال ہیں، نہ گورے گال ہیں، نہ آنکھوں کا جمال ہے. قبر کھود کر دیکھو گے تو ایک عضو بھی نہ ملے گا. جو قبریں کون ان کی اکھڑی تو، جو قبریں کون ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. جن کا معطر بدن تھا، مشین بدن تھا، معطر جن کا کفن تھا، فرمایا کہ کفن میں عطر لگانا جائز نہیں. فرمایا میں اس کو بدل دیتا ہوں، جن کا مبیض کفن تھا. بڑا زبردست. کہاں گیا سب؟ اب ایک بات بتاؤں گا، وقت پورا ہونے والا ہے، پھر باقی بعد میں سننا. آپ بد نظری کے متعلق نفس کے مکرو قید، میں نے بتایا تھا نا، ڈیزائن بتاؤں گا کیا کیا ہے. اسی گفتگو کے درمیان ارشاد فرمایا بد نظری، آنکھوں کا زنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، شیطان کے تیروں میں سے تیر زہریلا، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں. یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ لیں. اب آپ بعض لوگوں کو ان کا نفس محبت کے رنگ میں بد نظری کراتا ہے، محبت کے رنگ میں. اب دیکھیے، صرف ایروسٹس کا مطلب مہربانی کر کے ایروسٹس نہ سمجھنا. بعض لوگ ایروسٹس سے بڑے اخلاق اور محبت سے بات کرتے ہیں. بیٹی ایک گلاس پانی تو دے دیجیے. کبھی بیوی سے بھی ایسی بات کی ہے؟ بیٹی ایک پیالی چائے لا دیجیے. فرمایا ٹی پی رہے ہیں اور شیطان ٹی پلا بھی رہا ہے، نفس کی بدماشی. بیٹی بیٹی اور پی رہے ہیں نفس کا حرام ٹی. اور جناب فرمایا کہ آپا کھا رہے ہیں اس کے حسن کا چھاپا، اور کھانا چاہتے ہیں ان کے حسن کا پاپا. ایک پا اور بھی ہے بڑا پا، وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایسی مستیاں کرو گے. آسٹریلیا میں میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، اب ریاض میں آ گئے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا
کہ حضرت والا کی باتیں یاد آ رہی ہیں بڑھاپے کی، کہ بھائی تم تو جوان ہے. کہ میرے ہاسپٹل میں اس وقت ایک آسٹریلیا کی جو شباب حسن کا تھا، ورلڈ کی حسن نمبر 1 تھی، اس وقت میرے وارڈ میں بوڑھی ہے اور 10 پر 10 چلے آ رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں. اور اس کے اسکن کا یہ حالت ہے کہ 2 لوگ اس کے سر پر ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں، ایسے سیدھا لٹاتے ہیں، چند منٹوں کے بعد اسکن پھٹنے لگتی ہے. تو 20-30 منٹ بتایا یا آدھا گھنٹہ بتایا مجھے یاد نہیں. اس کے بعد اس کو ایسے ٹرن کر لیتے ہیں، پھر الٹا، پھر اس طرح ہر آدھے گھنٹے تک اس پہ رکا ہوا ہے. کہ حضرت کی بات یاد آ رہی ہے، اس کے گال پچکے ہوئے ہیں اور بتی سی باہر ہے اور جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آنکھوں میں 11.25 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور 10 پر 10 مار رہی ہے. اب تو اس سے عشق لڑائے گا. جو اس کے ساتھ $500 دے کے فوٹو کھنچواتے تھے، جو $1000 کے ساتھ اس کے 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ جا کر باتیں جو بھی وہ کرتے تھے، وہ اب عاشق کہاں گئے؟ آ جائیں یہاں پر. سارے افسانے ختم ہو گئے. دنیا سے پوچھو عقل مند کون ہے؟ دنیا والے کہیں گے چاہے مسلمان نہ ہو کہ عقل مند وہ ہے جو انجام بینی پر نظر رکھے کہ مستقبل میں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فرمایا مومن جو ہے وہ آخرت کے فیوچر کی سوچے گا کہ قبر میں آخرت میں کیا ہونے والا ہے. باقی کوئی پلاننگ وغیرہ منع تھوڑی ہے. اللہ اگر کوئی پلاننگ کرائے. ہمارے دوست ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر سلمان چائنا گئے تھے، ہم نے منع کیا تھا کہ اس سے پہلے انڈیا گئے تھے سیمینار میں، ہم نے منع کیا تھا کیا؟ تو روز آ رہے ہیں، فائدہ اپنا ہو رہا ہے الحمدللہ. اب سننا، یہاں میں بھول نہ جاؤں بتا رہا ہوں. خاندان میں پڑوس میں کوئی لڑکی جو یتیم ہو گئی. اب بد نظری بدصورت رحمت و شفقت سر پر ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، بیٹی مت رو، بیٹی مت رو، اور ہاتھ بھی نیچے آ رہا ہے. کیوں کہ صاحب ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال ہوں گے نا اتنا ثواب ملے گا. تو جہنم کا کیوں نہیں پوچھا کہ جہنم کس راستے سے مل رہی ہے؟ عورتوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے دعائیں بھی کرا رہے ہیں عورتیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور نامحرم آ کے اس کی آنکھیں بھی صاف کر رہی ہے. بیٹی کہنے سے کیا وہ بیٹی ہو جائے گی؟ اور بعض اس سے پوچھتے ہیں کہ آپا آپ کہاں رہتی ہے؟ ارے گلشن اقبال میں. ارے میں بھی تو وہاں رہتا ہوں. بتائیے اس گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں خبر بھی نہیں کہ آپا آپا کہہ کے نفس چھاپا مار رہا ہے، اور انہیں کیسا نفس الو بنا رہا ہے، اور کتنے گناہوں میں ذرا سی دیر میں مبتلا کر دیا. غور کرنا ذرا، ایک لمحے میں اللہ سے لعنت ہو گئی. سنو ذرا، آنکھ گناہگار، بخاری شریف کی حدیث پاک زانی. زبان گناہگار، بغیر شرعی حضور کے نامحرم سے بات کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک زبان کا زنا. ایک وقت میں دیکھو آپ ذرا. اور کان بغیر شرعی حضور کے بات سن رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کان کا زنا. ٹھیک، پھر دماغ کا زنا، پھر دل کا زنا، اور پھر گندے خیالات، پھر کپڑے ناپاک، جسم پلید. ایک سیکنڈ کے اندر اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ دوزخ کی گھڑے کی طرف ڈال دیا، جا کر اللہ سے دور کر دیا. رحمت سے اللہ سے قرب ملتا ہے، لعنت سے اللہ سے بوت اور دوری ہوتی ہے. یا ہم لعنت کے سائے میں ہوں گے یا رحمت کے سائے میں ہوں گے. اللہ مجھے اور ہم سب کو لعنتی کام سے بچائیں. فرمایا کہ کتنی دیر میں کس کس گناہوں میں مبتلا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زنا العین النظر، بخاری شریف کی حدیث پاک. کسی نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. پتا چکا کہ اس سے بات کر کے مزے لینا زبان کا زنا ہے. اسی طرح اس کے خیال کو دل میں لانا دل کا زنا ہے. اس کو چھونا ہاتھ کا زنا ہے. جیسے کسی لڑکی کے، اب دیکھو میں جلدی کر بیٹھا، کسی لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہے ہیں اور زارو قطار ہو رہے ہیں. انہیں خبر بھی نہیں کہ ہاتھ زنا کر رہا ہے، آنکھیں زنا کر رہی ہیں. یہ مثالیں بد نظری کی شفقت کے ساتھ کرنا. بد نظری بصورت غضب. اب یہاں ایروسپیس کی، کیونکہ باہر ملک میں حضرت تھے، وہاں پر اور ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں ہم اپنی اسسٹنٹ کو سمجھ لیں، اگر کسی کی ہے تو اپنی نہیں، جس کی ہے اس کو سمجھ لیں. ہمارے دوست کے الیکٹرک میں ہیں اور اب وہ لڑکیاں وہاں اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھلا رکھ دیا کہ بھائی اسی کی بھلے ٹھنڈک کم ہو. اور جب کوئی لڑکی آتی ہے یہ باہر، کیا وہ باہر میں بات کرتا ہوں، نہ ٹیلی فون نہ انٹرکام، خود چلا جاتا ہے سب کے سامنے. اور وہ اگر کچھ پوچھنے آئے باہر، یا کسی کو کہا 1 منٹ، دوسرے کو بلا لے گا جونیئر کو کہ 1 منٹ بیٹھو تم سے ایک بات کرنی ہے. کرنا چاہے تو بہت. اب یہ ایک ایروسپیس ہم نہ سمجھیں، آج کل جگہ جگہ لڑکیاں رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر نظر آ رہا ہے سامنے، اس لیے پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں.
کہ پیشنٹ بھی ہے وہاں پر، اس کی بات کرنی پڑے گی. یہ بیٹھا ہے وہ شوگر اسپیشلسٹ، عورتیں اس کے پاس بھی آتی ہوگی، ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری شوگر اس وقت کتنی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتا ہے تو شوگر کو چھوڑ، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور جناب ہمارے جیسا جائے گا ڈاکٹر کے پاس، دیکھو اچھا ابھی چہرہ ایسا تھا، ہمیں دیکھ کر کیا ہے سر بات کرنی ہے، بیٹھ جاؤں. کس چیز کی بات کرنی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چکن بریانی آج کل آیا ہوا ہے بیماری، جاؤ. ابھی ہمارے دوست نے پرسوں کہا کہ ہمارے دوست کو چکن بریانی ہو گئی ہے. میں نے کیا بول رہا ہے بھائی، کیا وہ چکن بریانی نہیں بیماری آئی ہے نا، چکن گنیا کو چکن بریانی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے. ارے بھائی تمہیں پتا نہیں ہے وائرس آیا ہوا ہے، کمال کر دو. یہ نیکسٹ. اور جب لڑکی اندر آئی، بھلے بھلے، ارے اچھے بابا بھلی کرایا، ارے آہستہ آہستہ، اولے اولے، نئے ٹائلس لگائیں، سلپ ہو جائے گی. اور بیٹھے کھڑے ہو جائیں گے پورا. جب ہم چھوٹے تھے نا اپنی آنکھوں سے، اس لیے تو اس کو کتنی بڑی نلکی دیکھی ہے ہم نے، ہمیں دیتے تھے کہ یہاں رکھو یہاں رکھو. اب نلکی ہو گئی اتنی، آگے 10 سال میں نلکی غائب، ڈائریکٹ حسین کی دھڑکن چیک کر رہے ہوں گے. تو اب سارے دانت نظر آ رہے ہیں ایسے کر کیسی ہو. باہر کیا بول رہے ہیں، ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، پیشنٹ کو بہت ٹائم دیتا ہے، پیشنٹ کا بھائی بڑا اطمینان سے چیک اپ کرتا ہے. ہاں جی پھر کیا ہوا، پھر کوئی تفصیل بتائیے نا. آپ جب تک تفصیل نہیں بتائیں گے جب تک ہمارا نفس ریڈی نہیں ہوگا. ہاں آپ چائے پئیں گے؟ نہیں. پودینہ وہ والی چائے پئیں گے؟ نہیں. ارے کچھ تو دیا، ارے کلات سے ہی کچھ لے آؤ کچھ تو پھر اب حضرت نے فرمایا، حضرت تو کیا تھے ماشاء اللہ، فرمایا آپ دوائی لکھ رہے ہیں، دانت بھی پھاڑ کے، فرمایا اس کی خیریت پوچھ رہے ہو، اس کے باپ نے اور شوہر نے تمہیں اس کا ٹھیکیدار بنایا. اب میری طرف دیکھنا ذرا. ایک فرض کریں کہ مثال، ایک فرض کریں یہ لیڈی پیشنٹ ہے، ارے بھائی یہ تو بڑے خطرناک پیشنٹ ہے. اب دیکھنا یہ پھر لکھ رہے ہیں. پھر ابھی تو ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں کوئی عورت تھوڑی آ سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے. میں نے سلیکٹ بھی ایسے کو کیا دیکھے جس کو دیکھ کر چیخ نکل جائے. ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا ہم جب گھر گیا تو ہمارا بیوی رو رہا تھا، ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے، اس نے بولا ارے جن دیکھا ہم نے. تو ہم نے پوچھا اس سے جن کا شکل کیسا تھا، کہا تیرے جیسا تھا. تو سلیکٹ بھی ایسا ہی کیا ہے. تو اب دیکھو آپ لکھ رہے ہیں. اب حضرت کا جملہ بھی سننا، یہ بھی گردن میں لا رہا ہے ساتھ میں. اب پھر دیکھ کر پھر لکھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کیوں، پیشنٹ کے چہرے پر میڈیسن کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، وہاں سے میڈیسن لسٹ لے کر لکھ رہا ہے. کیسے شفقت سے جناب. تو خالی ایروسس مت سمجھنا. یہ بات انشاءاللہ آپ اختر سے ہی سنیں گے کہ بعض لوگوں کو شیطان بصورت غصہ الو بناتا ہے. ایروسٹس کو غصے سے ڈانٹ رہے کہ تم نے چائے پیش کرنے میں کیوں دیر کی، اور چائے میں شکر بھی نہیں ڈالی. میں ہیڈ آفس میں تمہاری شکایت کروں گا، بک لے آؤ، کمپلینٹ بک لے آؤ، ابھی لکھتا ہوں کمپلینٹ. تو اسی طرح دفتر وغیرہ جہاں بھی جو لڑکیاں ہیں جس کو سمجھ نہیں ہے غصہ کر رہے ہیں، اسے دیکھے بھی جا رہے ہیں. اور نفس اندر اندر جا کے کسی اور کتابوں میں دیکھ کر مجھے بتانا ذرا، کہیں دنیا میں کی کتاب میں لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہو، دعویٰ کرنا منع ہے اس لیے شاید کہہ رہا ہوں. اور نفس اندر ہی اندر اس کا مال چرا رہا ہے. شیطان بصورت غصہ الو بنا رہے ہیں. دوستو جب تک مالک کا کرم نہ ہو، نفس و شیطان کی الو سازی کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح یہ ہمیں تباہ کرتے ہیں، ایمان کو تباہ کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو غصے میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ غصہ وغیرہ کچھ نہیں. نفس اندر اندر حرام لذت کو چوری کر رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں. بتاؤ کیا نامحرم کو غصے سے دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. ارے نہ شفقت سے دیکھو نہ غصے سے. اگر منع کرو تو کہتے ہیں ہم تو غصے سے دیکھ رہے تھے، کوئی بری نیت سے تھوڑی دیکھ رہے تھے. جیسے میرے شیخ کے ایک ملازم نے دکان سے تھوڑا سا گڑ ہوتا ہے نا، چرا کر جیب میں رکھ لیا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، بلا کر پوچھا تم نے دکان سے گڑ کیوں چرایا؟ کہا کہ مولانا صاحب میری نیت خراب نہیں تھی، میں نے اچھی نیت سے لیا تھا. بتلائیے بھلا چوری بھی اچھی نیت سے ہوتی ہے؟ بھلا آنکھوں کا زنا بھی اچھی نیت سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے معرفت کا شیطانی فریب. اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو حسینوں کو اچھی نیت سے دیکھ رہے ہیں، ہم ڈیزائنوں کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا ڈیزائنوں کو گولی مارو، سوچو ڈیزائنر کیسا ہے.
حسینوں کو دیکھ کر ہم تو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ واہ کیا کمال ہے اس خالق کا، ہمارے مالک کتنا بڑا ڈیزائنر ہے جس نے ایسی حسین شکلیں بنائی۔ توبہ کرو، یہ تو اور سخت بات ہے کہ عورتوں کو دیکھ کر معرفت حاصل کرنے کا خیال اور یہ امید نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کے ساتھ کہ اللہ کا قرب ملے گا۔ حرام کو ذریعہ قرب سمجھنا اور اعلی غضب کو اعلی قرب سمجھنا کیا کفر نہیں ہے؟ ایک صاحب نے کہا یہ حسین تو آئینے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہم ان آئینوں میں اللہ کا جمال دیکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ہاں یہ آئینے تو ہیں مگر آتشی آئینے ہیں، تمہارا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا۔ وہ نہیں آتشی جو سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جہاں رکھو وہ اس میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس بدنظری کے بدولت بعضوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ علامہ ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ ایک نظر باز تھا، مرتے وقت جب اس کو کلمہ پڑھایا گیا تو اس کے وہی معشوق جو دل میں بسا تھا یاد آ گیا اور کلمے کی بجائے اس نے کہا رضا کا شاہ الہ فؤادی من رحمت الخالق الجلیل، اے معشوق نعوذ باللہ تیرا خوش ہو جانا مجھے اللہ کی رضا سے زیادہ محبوب ہے، نعوذ باللہ۔ بتاؤ کفر پر مرا کہ نہیں؟ اس لیے نظر کی حفاظت کرو ورنہ موت کی غشی میں کلمے کی بجائے خدا نہ خواستہ وہی صورت میں یاد آ جائے گی۔ ایک عالم کی نظر ایک عورت کی پنڈلی پر پڑ گئی، حضرت کے تعلق والا، چہرہ بھی نہیں دیکھا، بہت نظر کی حفاظت کرتا تھا، لاکھ چاہا کہ اس کا خیال دل سے نکل جائے لیکن اس کی پنڈلی نے پنڈ نہیں چھوڑا۔ آخر شیطان کا تیر زہر میں بجھایا ہوا، اس سے بچو، پھر آگے نہیں لکھا ہوا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے پھر ان کا علاج کیا، یہ چیزیں سکھائیں، سب بڈھے اور بڈھیوں کا جلوس کا یہ سکھایا حضرت نے۔ دیکھو ایک بہت بڑے بزرگ علامہ اندلسی اذان دے رہے تھے، کل یاد دلانا پوری تفصیل بتاؤں۔ بائیں طرف جب حی علی الفلاح کہا تو ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، بس اذان چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور کہا میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں، مجھ سے شادی کر لے۔ اس نے کہا کہ پہلے عیسائی ہو جاؤ، نعوذ باللہ عیسائی ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا۔ 8 سال تک عیسائی رہے اور سور چراتے رہے، بہت لمبا قصہ ہے۔ پھر ان کے مرید اللہ سے رو رو کر شیخ کو مانگتے رہے کہ اے اللہ شیخ کو دوبارہ ایمان نصیب فرما، حج پر جا رہے تھے نفلی، اس لیے وہ وہیں رک گئے، پھر روتے رہتے تھے مریدوں کے دعاؤں سے اللہ کا فضل ہو گیا، دوبارہ ایمان عطا ہوا۔ پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ تفصیل نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا جب ہم بستی میں آئے تو کافروں کو دیکھا کہ وہ پانی بھر رہے ہیں تو دل میں میرے خیال آ گیا، ذرا سا تکبر والی بات آ گئی کہ یہ لوگ تو جہنم میں جلیں گے، یہ کیا ہے ایسا؟ پھر کوئی چڑیا میرے دل سے نکل گئی، میں سمجھا کہ اب میں گیا، اور پھر اوپر سے بد نظری کی لعنت ہو گئی اس گناہ کی وجہ سے، حقیر سمجھنے کی وجہ سے۔ 8 سال تک سور چرائے۔ سوچو کہ جو کہتے ہیں بد نظری کا کیا ہے، 12,000 مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے حج پر اور کئی 100 ان کی خانقاہیں تھیں۔ آج کیا بیان کرنے والا اکڑ کرے کہ میں بیان کرتا ہوں، 12:15 بج رہے ہیں، لوگ آ ہی رہے ہیں، کیا اکڑ کرے کوئی انسان؟ ایسی بڑی شخصیات برسوں میں پیدا ہوتی ہیں، مدتوں کے بعد کہیں بھیجتا ہے خدا ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ اگر برسیسا کا واقعہ بتا دوں نا تو کتنے لوگ اللہ معاف فرمائے ڈر کے مارے پھر پریشان ہو جائیں گے، مایوسی نہ گھیر لے کہ کس طرح شیطان نے آخر اسے کیا کروایا۔ فرمایا کہ لہذا خدا کے واسطے نظر کو معمولی گناہ نہ سمجھو، ایمان تک ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بس اپنے مولا سے دل لگاؤ، لاکھ حسن پرستی اور عشق بازی کا مادہ دل میں ہو، عمل نہ کر کے عاشقوں کے رجسٹر میں شامل ہو جاؤ، لیکن خدا را ان مرنے والوں سے دل نہ لگاؤ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعدی عشق بازی کے راستوں کو خوب جانتا ہے، جیسے کہ بغداد میں عربی گھوڑوں کو پہچاننے کی صلاحیت بہت تھی، اس طرح میں بھی حسن و عشق کی راہ و رسموں کو خوب جانتا ہوں۔ اگر مجنو و لیلا زندہ گشتے حدیث عشق زی دفتر نوشتے، اگر لیلا مجنو زندہ ہوتے تو اپنے عشق کی داستان میری کتاب گلستان سے شروع کرتے جو اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنی عشق بازی میں میرے محتاج ہوتے، لیکن عشق اور محبت کا اتنا بڑا امام جو لیلا اور مجنو کو چیلنج کر رہا ہے، وہ یعنی کہ اللہ کا عشق سیکھو، ان کی راہ میں کوئی ناکا نہیں، کوئی محمل نہیں۔ مجنو رائے عشق سے تھا بے خبر، مجنو تھا رائے عشق میں کا بے خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناکا نہیں، محمل نہیں۔ محمل کہتے ہیں جو اونٹ پر رکھ کر بیٹھا جائے، اس بیوقوف کو پتا نہیں تھا کہ اصلی عشق کیا ہے۔
اللہ کے اس کے اندر اونٹ کی اور ناکا اونٹنی کی اور محمل کی ضرورت نہیں، وہ اپنے روح کے پروں سے اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں، اللہ کے عشق والے۔ یہ تو سڑنے والے مقام پر، پیشاب پخانے کے مقام پر جان دے دی۔ لیلا کو مجنو نہیں سنبھال سکا، مجنو لیلا کو نہیں سنبھال سکی، مر گئے اور مجنو پاگل ہو گیا۔ لیلا کالی تھی، کالی حسن نے اس کو پاگل کر دیا۔ اللہ کے جمال کیا ہوگا، اللہ کا کمال کیا ہے، اور ہم کہاں مرنے والے، مر رہے ہم لوگ، ہم خود مرنے والے۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں۔ کیا حضرت کس انداز سے پڑھتے تھے، کیس بیچارہ رموز عشق صاحب بے خبر، نہ ان کی راہ میں ناکا نہیں، محمل نہیں، اور اونٹنی نے بچہ دے دیا۔ اور جناب وہ مجنو کو ہوش آیا پاگل پن سے، اس نے دیکھا کہ اونٹنی بچے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اس کو آگے ہاتھ مار مار کے اونٹنی کو آگے بڑھایا۔ پاگل تھا، بے ہوش، پھر ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا پھر دیکھا اونٹنی بچے کے پاس، پھر دیکھا اونٹنی بچے کے پاس، وہاں سے چھلانگ لگائی کہ اس کا معشوق بچہ ہے، یہ بچے سے ہٹ نہیں رہی، میرا معشوق حرام لیلا ہے، میں ابھی تک یہیں پر ٹھہرا ہوا ہوں، اور چھلانگ لگائی اونٹ سے، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور لیلا گھسٹتا گھسٹتا حرام اس گندے مقامات کے لیے چلا گیا۔ ہمارا مولا کے اس کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات دن نیٹ اور کیفے اور موبائل کی خرمستیوں میں شرعی داڑھی، نماز کا نشان، تہجد سب کچھ ہے، لیکن موبائل کی بدماشیوں سے نہیں نکلتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرائیں گے تو شیخ ہم سے نفرت کریں گے۔ آپ سے ہزاروں گنا زیادہ محبت بڑھ جائے گی۔ آپ کو اللہ والا بننے کا شوق ہے، آپ اللہ والا بن جاؤ گے۔ ہمارے پاس کوئی عمل ہے نہیں، ہو سکتا ہے آپ ہمیں پہچان کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ اے میرے دوستوں، میرے پیاروں، دل کا آرام اسی میں ہے۔ دیکھو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز۔ اے میرے دوستوں، میرے پیاروں، دل کا آرام اسی میں ہے کہ دل جس نے دیا ہے، دل میں صرف اللہ کو بسا لو، اللہ سے چمٹے رہو، جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چمٹا رہتا ہے۔ ساری دنیا کی حسینوں سے آنکھیں بند کر لو، پھر چین ہی چین ہے، ورنہ کہیں چین نہ پاؤ گے۔ بس ساری محنت اور جان کی بازی اسی پر لگا دو کہ دل میں غیر اللہ نہ آنے پائے۔ جیسا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے۔ دیکھو میری طرف دیکھنا، نہ کوئی راہ پا جائے، دل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے۔ ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا کہ دل میں کوئی غیر نہ آ جائے، اور دل میں کوئی نور ہے تو وہ نکل نہ جائے۔ ہری میں دل کا احمد ہر دم پاسماں رہنا، یہ محل دل اللہ کے رہنے کا محل ہے، اس کا ہر وقت گارڈ بن کر رہیں کہ کوئی غیر نہ نکل جائے، کوئی غیر دل میں نہ آ جائے۔ جناب یہ دل کی پاسبانی اللہ والے سکھاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آنکھ کا تالا وہی لگاتا ہے، بارڈر کی وہی حفاظت کرتا ہے، کیپٹل میں اگر کچھ ہے آنکھ کا دروازہ وہی بند کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کے ہیرو جواہرات ہوں۔ واہ، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت اب یہ حضرت کا شعر عرض کر رہا ہوں، ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، ہم نے بھی فوراً اپنے دل پر اپاسما بدلا کہ یہ نفس نے بدماشی کر کے نئے طریقے سے نظر کی حفاظت کرنے کی کوشش، ہم نے بھی فوراً اپنے دل پر پاسما بدلا کہ فوراً شیخ سے پوچھ کر کہ اب کیا کرنا ہے، وہ دل کو حسین سے نکال دیا۔ ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا کہ کس لڑکی کو نئے انداز سے جا کے چھیڑو، ہم نے بھی فوراً باب تقویٰ پر، کیا شعر ابھی یاد آ گیا، ہم نے بھی فوراً باب تقویٰ پر پاسما بدلا، باب تقویٰ رہ گیا تھا۔ بس اپنے قلب کی پاسبانی سب سے بڑا سلوک ہے، کیونکہ دل شاہی محل ہے، دارالسلطنت ہے، کیپیٹل ہے۔ اگر تم نے دل کی حفاظت نہ کی تو دل مولا سے محروم ہو جائے گا، اور جس محل میں شاہ نہ ہو اس محل کی پھر کوئی قیمت نہیں رہتی۔ آخری اس کے بعد پچھے وہ کل پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بد نظری بصورت تقدس معابی، غور کرنا یہ سب سے خطرناک ہے۔ یہ بعض لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک نظر حسین پر ڈالتے ہیں، پھر جھٹکے سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بڑے متقی ہیں۔ دیکھو میری طرف، دستی ہاتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، جھٹکا مار دیا۔ یہ جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملتے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک نظر مار لی،
پھر جھٹکے سے ہٹا لی تو خوب سمجھنے کہ جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملے گا، کیونکہ نفس اتنا بڑا چور ہے کہ سیکنڈوں میں نمک چرا لیتا ہے۔ آج شرعی پردہ نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو آنکھیں عورتوں کی اتنی کھلی ہوئی ہیں، ناک کھلا ہوا ہے، پیشانی آدھی نظر آ رہی ہے، نامحرم کو دیکھ تو رہی ہو، آنکھوں کا زنا تو ہو رہا ہے۔ محرم تمہارا دیور محرم ہے یا محرم بھابھی کے لیے موت ہے؟ بھائی کے بچے وغیرہ، اس کے چچا کے بیٹے بیٹیاں تمہاری محرم ہیں؟ تم عورت ہو تو ان کے بیٹے تو تمہارے نام محرم ہیں، باتیں بھی کر رہی ہو، سامان بھی دے رہی ہو اور اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہو اور دیور سے ہنس بھی رہی ہو، باتیں بھی کر رہی ہو، دیور کے برابر میں بھی کھڑی ہوئی ہو، اللہ ملے گا؟ جہنم کا راستہ ہے یہ۔ حرام لذت اڑا لیتا ہے، اگر جھٹکا مار کر نظر ہٹا لیتا ہے، لیکن اس تقدس معابی کے ساتھ نمک حرام ہی کر رہا ہے۔ یہ تقدس معابی اور عالی جنابی نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب جنابت ہے، نمک حرام ہی کر رہا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں اور 70 سال کا نچوڑ آپ کو مفت میں پلاتا ہوں میرے پیارے شیخ، 70 سال کا نچوڑ میں مفت پلاتا ہوں کہ دنیا کے جتنے حسین و نمکین ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے کچھ بھی ہو، سب سے عیناً قلباً قالباً الگ ہو جاؤ، آنکھوں سے، دل سے، جسم سے الگ ہو جاؤ۔ بعض لوگ نظر تو بچا لیتے ہیں لیکن دل میں اس کے نمک سے مزہ لیتے ہیں، نگاہ چشمی بچا لی اور نگاہ قلبی کو گندا کر لیا۔ لہذا سب سے آسان راستہ ہے کہ نظر بچا لو، تقدس معابی کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے نظر بچاؤ، پھر دیکھو وہ اللہ کیا دیتے ہیں۔